اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95 تا 99 تلاوت کی گئی ہیں، جو اس سورۃ مطہرہ کی آخری چند آیتیں ہیں اور 14ویں پارے کے رکوع نمبر 6 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، نہ ماننے پر، ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ کا عذاب دے گا، بچو اس سے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا تو یہ لوگ جن پر قرآن پاک آئے ان میں ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کے یا اس سے پہلے جو کلام اتارے گئے ان کے ٹکڑے کرنے والے تھے، الگ الگ حصے کر دیے، کسی کو مان لیا، کسی کا انکار کر دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کلام جادو ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شعر ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی واہیات باتیں وہ کرتے ہیں اور کلام الہی کو پورا نہیں مانتے۔ یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو کلام الہی میں قرآن مجید میں ان کے معلومات کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق آتا اس کو مان لیا، جو ان کے خیالات کے مطابق نہ آتا اس کا انکار کر دیتے۔ تو ہمیں اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہم ضرور انہیں پوچھیں گے، ان سے ان معاملات کے بارے میں سوال کریں گے، پھر اس کا ان کو جواب دیں گے، سزا یا جزا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اور آپ جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے پیغام دینے کا، وہ آپ اعلانیہ پیغام دیں، تبلیغ کریں، حق بات بتائیں اور مشرکین بت پرستوں سے اعراض رکھیں، ان سے منہ پھیرے رکھیں، ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ اگلی آیتوں میں فرمایا کہ کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ غم نہ کریں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان کا خود علاج کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 5 بندے سرداران قریش میں بڑے بدتمیز تھے، جس میں کچھ مشہور تھے، جس میں عاص بن وائل بہت زیادہ مشہور تھا، تو مغیرہ، ولید بن مغیرہ بڑی بدتمیزی کرتے تھے۔ 3-4 اور بندے تھے ان میں ساتھ ان کے، ان کے ساتھ مذاق کرتے، حجت بازی کرتے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ محبوب بھی جو مذاق کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے۔ اور یہ وہ ہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو فرمایا فسوف یعلمون، جلد ہی یہ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 5 بندوں کو جن کا ذکر آیا ہے، جو بہت مذاق کرتے تھے حضور کے ساتھ، اللہ کی ایسی موت دی کہ ذلیل ہو کر مرے،
بغیر جنگ کے اپنے گھروں میں مرے، لیکن مختلف تکلیفیں ان کو آئیں۔ کسی کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی، پاؤں سوج گیا، اسی سے مر گیا۔ کسی کے دماغ میں کوئی ایسی چیز آ گئی کہ وہ ٹکریں مار مار کے مر گیا۔ اس طرح پانچوں بندے مختلف طرح کی تکلیفوں کے ساتھ برے حال میں مرے۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، آپ کو ان کے بارے میں دکھ پہنچتا ہے، یہ بدتمیزی کرتے ہیں، بجائے ایمان لانے کے جنت میں جانے کے لیے دوزخ کا راستہ بناتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں نڈھال نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، بلکہ آپ کو جو صدمہ پہنچتا ہے نا ان کے کاموں کی وجہ سے، اس کو دور کرنے کے لیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، اپنے رب کی حمد و ثنا کریں اور نماز میں لگے رہیں۔ معنی یہ کہ غم، دکھ، تکلیف، پریشانی دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے زندگی کا، دنیا کی زندگی کا۔ معنی یہ اللہ کے نبی کو حکم ہے، زندگی آخری سانس تک آپ نماز نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی اور بندہ کہے کہ میں ولی بڑا پہنچ گیا ہوں، مجھے معافی ہو گئی نمازوں کی، تو وہ غلط ہے۔ نماز جب تک ہوش قائم ہے کسی کو معاف نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر باقی صورتوں میں بھی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظیم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔